أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي المكي المدني عبدية الحامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. محمد وآل محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو اور بالخصوص وقت کے امام کو دو صادقین کی ولادت و سعادت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور عزیزان گرامی، یہ مہینہ یعنی ماہ ربیع الاول کا مہینہ جو بہت خوشیوں اور بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اس مہینے میں اپنے دو نمائندے اور دو صادقین کی ولادت و سعادت ہے. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امام صادق علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہے. اور خداوند عالم کے لاکھ احسان، لاکھ شکر اس پروردگار عالم کا جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اور اس سے زیادہ لاکھ احسان اس پروردگار کے جس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات سے افضل تو بنایا ہے، لیکن ہماری یہ فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہماری اس افضلیت والی صفت کو برقرار رکھنے کے لیے خداوند عالم نے اپنے نمائندوں کا بندوبست کیا ہے، یعنی اپنے ہادی بھیجے ہیں تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے اور ہمیں گمراہیوں سے نجات دے سکے. سب سے پہلے خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بھیجا، اور اس کے بعد 14 معصومین علیہ السلام جو پاک اور پاکیزہ ہے ایسی ہستیاں بھیجی تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے. تو جو پیغمبر بھیجے خداوند عالم، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ وہ سب رسول ہیں، یعنی جو رسول خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، تو یہ سب وہ نبی ہیں جن کو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے. من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن سے خداوند عالم نے کلام کیا ہے اور بعض کے خداوند عالم نے درجات بلند کیے ہیں. بس اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے جو ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے، بہت درجہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. لیکن یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ جو مقام اور عہدہ، یہ مقام جو ہے وہ عہدے کے لحاظ سے نہیں ہے، یعنی نبی ہونے کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے یا امام ہونے کی وجہ سے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر عہدے کے لحاظ سے ہوگا تو ہم جب ذات جناب زہرا کو دیکھیں، وہ نہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کو خداوند عالم نے تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے. یعنی یہاں پہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو فضیلت ہے عہدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ کردار کی وجہ سے ہے.
یعنی دیکھیں ہم تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو خداوند عالم نے تمام انبیاء بنائے ہیں، یعنی رسول خدا کے علاوہ جب ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں پڑھتے ہیں تو جو بھی انبیاء آئے ہیں وہ انہوں نے بھی دین کی تبلیغ کی۔ مثال کے طور پر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دوں، جن کی عمر بھی بہت زیادہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی، اپنے جو امت کو بہت جو ہے نا وہ گمراہی سے بچایا، لیکن جب ان کو تکالیف ان لوگوں نے دی تو بالآخر تھک کر بارگاہ الہی میں ان کے لیے بد دعا کی ہے کہ بار الہ یہ میری امت نہیں سدھرنے والی تو ان پر عذاب نازل فرما۔ لیکن ہمارے واحد نبی ہیں جو ایسے رحمت للعالمین نبی بن کر آئے ہیں، وہ نبی جن کو کبھی پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی ان پر کچرا پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ان پر غزیان کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان کو اتنی تکالیف ملتی ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ رسول خدا بلند آواز سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ یعنی وحدانیت کی لوگوں کو بلند آواز سے تبلیغ کر رہے تھے رسول، اور اس کے پیچھے ابو سفیان تھا اور رسول خدا کو پتھر مار رہا تھا، رسول خدا خون سے لہو لہان ہو گئے، ان کے پیر مبارک پاؤں مبارک سے ان کا خون بہنے لگا، لیکن پھر بھی رسول خدا بد دعا نہیں کرتے بلکہ اپنے دست مبارک بلند کر کے کہتے ہیں کہ بار الہ یہ میری امت نادان ہے، یہ میری عظمت کو نہیں جانتی، انہیں محمد کے صدقے بخش۔ یہ ہے عظمت رسول۔ واقعی ہم خوش نصیب امت ہے جن کو رسول خدا جیسے عظیم نبی ملے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی ہمارے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ پروردگار عالم سے ہمارے لیے دعا مانگی ہے۔ بلکہ یہ تو وہ رسول ہیں اتنے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں جو کتنا بھی ان کو اذیت دینے والا ان کے در پر دشمن بھی آ جائے تو وہ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب رسول خدا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں تو مکے میں بارش نہیں برستی، یعنی قحط سازی ہو جاتی ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ شاید ہم نے رسول کو اذیتیں دی تھی، تکالیف دی تھی، تو یہ وہاں سے چلے گئے ہیں، یہاں سے مکے سے چلے گئے ہیں تو رحمت کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ تو اس وقت جو دشمن ہوتے ہیں جو رسول خدا کو اذیتیں دی تھی جن کو، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ رسول کی ایسی خاصیت ہے جو ہم دشمن بھی ان کی خدمت میں جائیں تو وہ واپس نہیں پلٹائیں گے۔ جب یہ عزیزان گرامی، جب یہ دشمن مدینے میں رسول کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اذیت دی ہے لیکن آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ مکے میں بارش برس جائے، تو اس وقت رسول خدا اپنے دست مبارک بلند کر کے کہتے ہیں کہ بار الہ تجھے محمد کی عظمت کا واسطہ ہے مکے میں بارش برسا دے۔ یہ ہے عظمت رسول۔ واقعی سیرت رسول ایسی ہونی چاہیے، یہ ہمارے نبی ایسے کمال کے مالک ہیں، اور خداوند عالم نے نہ صرف انہیں اعلیٰ مقام دیا ہے، سب انبیاء سے افضل بنایا ہے، بلکہ یہ وہ رسول ہیں جن کو کبھی بھی رسول خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اکثر ان کے القابات سے پکارا ہے، جیسے اور نبیوں کو نام سے پکارا ہے، نام لے کر پکارا ہے، جیسے قرآن میں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے خداوند عالم خطاب کر رہا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری سلامتی سے کشتی میں تم سوار ہو جاؤ۔ کبھی حضرت ابراہیم کو کلام ہو رہا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتاب ہو رہا ہے کہ یا موسیٰ انی اللہ رب العالمین۔ کبھی حضرت مریم سے کتاب ہو رہا ہے یا مریم مخنی لربک، اے مریم تم بڑی عاجزی سے اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہو۔ تو بس یہ یہاں معلوم ہو گیا عزیزان گرامی خدا کہہ سکتا تھا یا کلیم اللہ، لیکن نہیں کہا۔ کبھی کہہ رہا ہے یا موسیٰ، کبھی کہہ رہا ہے یا عیسیٰ، کبھی کہہ رہا ہے اے مریم، لیکن اب
اپنے حبیب کو نام نہیں پکارا، کبھی کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کبھی کہہ رہا ہے اے طٰہٰ، کبھی کہہ رہا ہے یا مزمل، کبھی کہہ رہا ہے یا مدثر۔ وہی رسول جب نماز پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، کبھی رات سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی رکوع میں گزارتے ہیں، جب یہ حالت پروردگار عالم دیکھتا ہے تو آواز پروردگار عالم آتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب تم عبادت تو کرو لیکن تھوڑا آرام بھی کرو۔ واقعی یہ ہے عظمت رسول۔ خداوند عالم ہر انسان کو کہہ رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تم عبادت تو کرو لیکن تھوڑا آرام بھی کرو۔ یہ ہے عشق رسول جو خداوند عالم کر رہا ہے۔ اور خداوند عالم کی محبت یہاں تک ختم نہیں ہوتی، نہ فقط انبیاء سے افضل بنایا ہے، نہ فقط القابات سے پکارا ہے، بلکہ یہ وہ رسول ہیں جن کو جو معجزے دیے ہیں وہ بھی باقی انبیاء سے افضل دیے ہیں۔ جیسے آپ پڑھ لیں کہ اور نبیوں کو، جو دوسرے نبیوں کو خداوند عالم نے معجزے دیے، ان کے فقط دور تک محدود تھے، دور ختم ہو گیا تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن یہ رسول خدا جو واحد ایسے نبی ہیں جو جن کو خداوند عالم نے ایسا معجزہ دیا جو تا قیامت زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، صحیفے اور نبیوں کو بھی دیے، کسی کو تورات دیا، کسی کو انجیل دیا، کسی کو زبور دیا، تو لیکن ان میں تحریفیں ہوئی، ان میں کمی پیشی آئی، لیکن ہمارے نبی کے جو قلب مبارک پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی، جن کے بارے میں خود قرآن مجید فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین، حافظون، کہ یہ وہ کتاب ہے جن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ واقعی یعنی یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، خداوند عالم نے اپنے حبیب کو معجزہ عطا کیا ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمارے لیے آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ اور رسول خدا کی تو اتنی سیرت ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میں تھوڑی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رسول خدا جس معاشرے میں آئے، جس معاشرے میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس معاشرے کی کیا حالت تھی، اس معاشرے کی کیا کیفیت تھی۔ تو روایتوں میں ہے کہ جس معاشرے میں رسول خدا آئے اس معاشرے کے عقائد اور افکار بہت پست تھے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ غلط عقائد اور غلط بت پرستی میں مبتلا تھے، اس میں قتل و غارت، خون ریزی اور خصوصاً بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ ننگو آر سمجھتے تھے، کئی دنوں تک گھروں سے نہیں نکلتے تھے کہ لوگ انہیں تانا نہ دیں کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اکثر تو زندہ ہی دفنا دیتے تھے۔ لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی گائے کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ کوئی جسموں کی پوجا کرتا تھا، کوئی انسانوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس معاشرے کی منظر کشی کرتے ہوئے امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک گروہ عرب ہے، تم اس وقت ایک بدترین افکار میں مبتلا تھے، تم گندا پانی پیتے تھے، تم ایسے صحرا میں زندگی گزارتے تھے جہاں پہ زہریلے سانپ رہتے تھے، تم بدمزہ غذا کھاتے تھے اور ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے۔ یہ مولا علی جو ہے وہ نہج البلاغہ میں ایک عام لفظوں میں اس معاشرے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ معاشرہ ایسا تھا جو قتل و غارت اور کوئی جو ہے نا ان میں پاکیزگی نہیں تھی، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ جوان تو جوان بوڑھے بھی اس معاشرے میں ہر برائی میں پائے جائے۔
مبتلا تھے۔ ایسے معاشرے میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کو، عزیزان گرامی، یہ معاشرہ جو ہر طرف برائیوں سے پر تھا، وہ مکہ جو ہر طرف اندھیرا اور ہر طرف تاریکی تھی، وہ مکہ آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا، اس مکے میں نور پھیلنے لگا۔ وہ مکہ جو بت پرستی میں تھے، بتوں کے مجسمے زمین پر گرنے لگے، بنجر زمینیں آباد ہونے لگی، خشک دریا پانی سے بھرنے لگی۔ حبیب کبریا جو سب سے اعلیٰ اور اولا ہے، اس نے اپنے رحمت للعالمین نبی کو، جو رحمت للعالمین ہے، سرور کائنات ہے، اپنے نبی کو ایک ایسا رحمت بنا کر بھیجا جس کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک یہ دونوں عالمین کا رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ واقعی عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اپنے حبیب کو ایک رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے بارے میں خود قرآن میں سورہ بقرہ کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند عالم فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ رسول تمہارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک معیار ہے، واقعی ہمارے لیے ایک مثال دے رہا ہے۔ خداوند عالم کی ذات مبارک مثال دے رہی ہے کہ اے انسانوں، اگر سیرت کو اپنانا ہے کہ رسول کی سیرت پر چلو، میرے حبیب کی سیرت پر چلو، تو تم اپنے مقصد حیات تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے کا خداوند عالم نے چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، ان کو مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے مقصد حیات تک پہنچنا ہے تو میرے حبیب کی سیرت پر عمل کرو، تم اپنی منزل کو پالو گے۔ واقعی رسول خدا کے صفات، جن کو خداوند عالم نے ایسی صفات سے نوازا ہے، جن کو رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے، جو عہدہ رسالت اور نبوت پر فائز ہیں، لیکن جب ان کی سیرت کو دیکھیں تو بہت عام زندگی گزارتے ہیں، بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایسے نبی جن سے خداوند عالم بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن ایسی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ میں ہے جب رسول اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اگر کوئی اجنبی آتا تھا تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے نبی کون ہے، تم میں سے رسول کون ہے، تم میں سے محمد کون ہے، یعنی ایسے سادہ زندگی گزارتے تھے کہ عام لوگوں میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تاریخ میں ہے کہ رسول خدا کبھی بھی کسی سے تیز لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، کسی کے کلام تمام ہونے سے پہلے قطع نہیں کرتے تھے، اور سب سے برابری میں پیش آتے تھے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، چاہے سیاہ ہو، سفید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حتیٰ کہ غلاموں اور خنیزوں میں بھی فرق نہیں کرتے تھے، ان سے بھی برابری میں پیش آتے تھے۔ جیسے تاریخ میں ہے کہ رسول خدا کے ایک غلام تھے انس بن مالک، جو رسول خدا کو غذا مہیا کرتے تھے، غذا دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا ماہ رمضان میں کسی کی دعوت پر گئے، افطاری پر گئے، تو میں نے سمجھا کہ رسول خدا وہاں پر افطاری کی ہوگی، تو میں نے رسول خدا کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب واپس آئے تو میں نے صحابہ سے پوچھا جو رسول کے ساتھ تھے، میں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا رسول خدا نے غذا افطاری کی ہے؟ تو سب کہنے لگے کہ نہیں۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ آیا رسول خدا اب مجھ سے کیسا سلوک کریں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب یہ بات رسول خدا کو معلوم ہوئی تو رسول خدا نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ مجھ سے بہت زیادہ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ یہ ہے سیرت رسول، اور جب خدا کی عبادت کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ بے انتہا خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسے رسول خدا کی محبت میں اکثر بھوک کی عالم میں سوتے تھے، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب زہرا رسول خدا کے لیے ایک جو کی روٹی لے کر آتی ہے، تو رسول خدا کہتی ہے کہ اے بابا، میں نے گھر میں روٹی بنائی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے بابا کے لیے نہ لے جاؤں۔ جب رسول خدا وہ روٹی تناول کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ اے بیٹی، آج تیسرا دن ہے جو تمہارے بابا نے کچھ کھایا ہے، یعنی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کی محبت میں بے انتہا بھوک کی عالم میں رہتے تھے اور روزے رکھتے تھے، کبھی سجدوں میں گزارتے تھے تو کبھی رکوع میں گزارتے تھے،
اور ہمیشہ خداوند عالم کی عبادت کرتے تھے۔ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت جناب رسول خدا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو مشکلات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بحق محمد و آل محمد کے اپنے ظہور اور اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا